کا بھی قرض باقی ہے اور پچھلے کئی اجلاس کا بھی قرض باقی ہے۔ امید ہے کہ ہر سال یہ قرض ادا کرنے کے لیے قسط وار تشریف لاتے رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت مہمان خصوصی مفتی شاکر صاحب کی خدمت میں ہم یہ مائک پیش کرتے ہیں کہ آپ اپنا خطاب۔ یہ چالو کرنا بند کرنا 5 منٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام معزز مہمانان عظام اور سامعین کرام عزیز طلبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربهم لنہلکن الظالمین ولنسکننکم الارض من بعدهم ذلک لمن خاف مقامی وخاف وعید۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی مشکل سے مائک ہاتھ میں آیا ہے، نہیں سب برابر ہوا، ایک ایسے ہی جھلک بتلا رہا ہوں۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کو بولے بیان کرو تو نہیں کرتے، پھر ان کو 10 پیسے دے کے لگانا پڑتا، پھر جو پکڑتے ہیں تو چھوڑتے نہیں، پھر 1 روپیہ دے کے چھڑانا پڑتا ہے۔ لیکن میں کچھ نہیں کروں گا۔ ہمارے قرآن پاک میں جہاں سورہ بقرہ ہے 2.5 پارے کی، وہیں مکمل سورت 3 آیت کی انا اعطیناک الکوثر بھی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ بین کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ ضروری پوائنٹس ہے وہ بولوں گا تاکہ تشنگی نہ رہے، باقی ہم صدارت خطاب سنیں گے انشاءاللہ۔ میری ایک ہی گزارش جس میں 4-5 پوائنٹ ہے، اور وقت زیادہ سے زیادہ میں 12:30 تک لینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ شک کو یقین سے بدل دو، کیا عنوان ہے؟ ہمارے تمام سامعین کرام، شک کو یقین سے بدل دو۔ ہم شک کا شکار ہے، اور یقین یہ علاج ہے۔ ہم مومن ہیں، اور مومن کہتے ہیں یقین والے کو۔ خوف اور امید کے بیچ کی کیفیت، اللہ ہی سے خوف، اللہ ہی کا خوف، اللہ ہی سے امید۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ بہترین تشریح کون کر سکتا ہے؟ اللہ سے اتنا ڈر ہے مجھے، حضرت عمر فرماتے ہیں اگر یہ اعلان ہو جائے تمام مخلوق قیامت کے دن محشر میں جنت میں ڈالی جائے گی، لیکن ایک ہے جس کو میں جہنم میں ڈالوں گا، تو ڈر ہے کہیں عمر کو نہ ڈال دے۔ وہ قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اور امید اتنی ہے میرے رب سے، مجھے ایسا رحیم و رحمان ہے اور مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سب کو جہنم میں ڈال دو خالی ایک کو جنت میں ڈالو، تو امید ہے کہ وہ عمر کو بخش دے گا۔ تو اپنے شکوک کو ختم کرو اے مسلمانوں، اپنے دل میں یقین جاگزیں کرو، یقین کو پختہ کرو۔ جیسے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ فرمان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، آج کی شیلڈ پر بھی یہی لکھا گیا، جس کا سادہ سا ترجمہ ہے تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ ہمارے ذہنوں میں نہ جانے بہتر کون کون ہے۔ انجینئر سمجھ رہا ہے میں بہتر ہوں، ڈاکٹر سمجھتا ہے میں بہتر ہوں، تاجر سمجھتا ہے میں بہتر ہوں، زمیندار سمجھتا ہے میں بہتر ہوں، اور کرسی ہولڈر سمجھتا ہے عہدے دار کہ میں بہتر ہوں، حاکم وقت سمجھتا ہے میں بہتر ہوں، پڑھا لکھا سمجھتا ہے میں بہتر ہوں، خوبصورت بیوی والا سمجھتا ہے میں بہتر ہوں، حسینہ یوں سمجھتی ہے کہ میں بہتر ہوں، سونے چاندی جن کے پاس ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہتر ہے۔ نہ جانے کس کس کے پاس دنیا کا کیا کمال ہے، اور وہ اسی کو اپنے لیے بہتر سمجھ رہا ہے، اس کی برکت سے اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے۔ لیکن جب آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صادق مصدوق کی زبان سے سنیں گے، تو اللہ کی طرف سے، اللہ کی وحی سے وہ یہ بتلا رہے ہیں کوئی بہتر نہیں ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن
وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھایا۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ لیکن شک ہے، اگر مسلمان اس شک کا شکار نہ ہوتا تو آج کالج اسکول کے اندر جتنے بچے ہیں اتنے مدرسے میں ہوتے، اور مدرسوں میں کتنے ہیں؟ 1%، 2%، باقی سب کہاں ہیں؟ کہ اسکول کالج میں، کیونکہ وہاں جس کا کوئی وعدہ نہیں ہے ان ڈگریوں سے دنیا آخرت کے بننے کا، یا کم سے کم دنیا کے فیوچر بننے کا ایک یقین ہے ہمارے پاس، حالانکہ وہ یقین کمزور ہے۔ اگر آپ کو دنیا کی ڈگریاں مل گئی، عہدے مل بھی گئے، تو جو اصل فیوچر بنانا ہے، آخرت کا بننا، وہ کھٹائی میں ہے۔ جسٹس ہدایت اللہ سپریم کورٹ کے جج تھے۔ ہدایت اللہ کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ کی ہدایت، جو ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن میں نے انقلاب میں خود وہ مضمون پڑھا تھا 20 سال پہلے جسٹس ہدایت اللہ کا، کہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی میں جب مر جاؤں مجھے جلا دینا، مجھے دفنانا مت۔ عہدے ملے، ڈگریاں ملی، سپریم کورٹ کے جج بنے، کیا فائدہ بھائی تیرا؟ اگر تجھے دفنا دے تو کیا نقصان ہے، اور اگر تجھے جلا دے تو کیا فائدہ ہے تیرا؟ اتنی ہدایت نہیں اس کے نصیب میں۔ تو ہم جس میں کامیابی سمجھ رہے ہیں، اٹھا اٹھا کے بچوں کو صرف اسکولوں میں اور کالجز میں ڈال رہے ہیں، وہاں شک ہے۔ مل گئی اگر دنیا کی روٹی کپڑا مکان کا مسئلہ حل ہو بھی سکتا ہے، اور ہمارا اکثر بیکار بھارتی یہ بتا رہا ہے ڈگری ہولڈر کہ بھائی اس میں بھی یقین نہیں ہے کہ روٹی کپڑا مکان مل جائے گا۔ اس کے مقابلے میں آؤ دین کی طرف، جو اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم، تو خیر صرف آخرت کے اعتبار سے نہیں ہے، خیر دنیا کے اعتبار سے ہیں۔ جو مدرسے میں گئے، جن کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں بے چارگی رہی، یہ بے چارے ہیں، یہ قسم پرس ہے، ان کا کوئی نہیں ہے، یہ قابل رحم ہے، یہ خود کیا کمائیں گے، 100-150 روپیہ کمائیں گے اور خود کیا کھائیں گے اور اپنی بیوی بچوں کو کیا کھلائیں گے۔ آج وہ ایک ایک اپنی بیوی بچوں کو شان کے ساتھ پال کے پوس کے امت کے 100 بچوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، 1000 بچوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، امت کے 10 ہزار ایک وقت میں ایک مولانا کے دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہیں۔ آخرت کا فیوچر جو ہے وہ تو بن ہی جائے گا انشاءاللہ، لیکن دنیا کا فیوچر بھی اگر آپ دیکھیں تو رزلٹ آپ کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم کو کیا ملا اور مولانا لوگوں کو کیا ملا، کالجز میں کیا ملا اور ہمارے مدرسوں میں کیا ملا۔ یہ رزلٹ قابل غور ہے۔ اگر یہ آپ نے شک کو بدل کر کے نہیں، قرآن و حدیث میں ہی کامیابی دنیا آخرت کی، اگر آپ نے یہ یقین پیدا نہیں کیا تو آپ کا اپنا نقصان ہے۔ اس لیے شارٹ میں کہتا ہوں، اپنے بچوں کو سب سے پہلے مدرسوں میں ڈالو، سب سے پہلے۔ یہ اس زمانے کا نعرہ ہے ہمارا جب مدرسوں میں اسکول کالج نہیں تھا، آپ لوگوں نے ہم کو کام کو لگایا۔ مولانا کیا بچوں کی زندگی سے کھلواڑ کرتے ہیں، آپ کو صرف قرآن و حدیث پڑھا کے کیا ملے گا؟ ارے دنیا میں ان کو ڈھنگ کی پگار تو مل جاوے، اس لیے آپ دنیا پڑھاؤ۔ تو ایک ہم نے انگلش سبجیکٹ ڈال دیا تاکہ چندہ دہندگان زیادہ تانے نہ دے، پھر اس کے بعد ہم نے ایک میتھمیٹکس ڈال دیا۔ اب تو زمانہ ایسا آیا کہ مدرسے کے ساتھ میں پوری اسکول کالج بنا ڈالی ہم نے، شری وردھن ہو یا کاملا ہو یا ہمارا بیت العلوم ہو۔ اب تو میں نے بیت العلوم میں IPSC MPSC کے سینٹرز کھول دیے کہ بنو کلیکٹر۔ مولانا صاحب یہ بچے کل کلیکٹر اور کل تحصیلدار بنیں گے اور پورے ہندوستان کی منتریوں کے ہاتھ کے نیچے کا جو نظام ہے وہ نظام پورا چلائیں گے یہ آفیسرز بن کر۔ اب تو مدرسے میں اسکول کالج زیادہ آ گئی ہے۔ آج بھی اگر آپ اپنے مدرسوں میں اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں ڈالیں گے، پھر کون سا فیوچر بنائیں گے آپ مجھے بتائیے؟ یہ دونوں فیوچر بنا رہے تو رزلٹ آپ دیکھیے۔ ایک مولانا غلام صاحب وستانوی کے دسترخوان پر، جو غریب ماں باپ کے ایک گاؤں کھیڑے کے رہنے والے، لیکن ان کے یہاں ناشتے میں 10,000، دوپہر میں 10,000 اور رات کو 10,000۔ جب 500 افراد پر مشتمل ایک شادی آتی ہے نا اپنے گھر میں، تب انچر پنچر ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ یہاں روزانہ ایک مولانا کے دسترخوان پر 10,000 کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ فیوچر ہے، یہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس علم قرآن میں خیر رکھا۔
رکھا ہے، اس علم قرآن میں اللہ نے تمہارا دنیا کا فیوچر بھی رکھا ہے اور آخرت کا فیوچر بھی رکھا ہوا ہے۔ تو آپ شک کو یقین سے بدلو، اور اس علم میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے، یہ یقین اپنے اندر پیدا کر کے اپنی نسلوں کو پہلے مدرسے میں لاؤ، اور اگر نہ بن سکے تو پھر کیا بنانا ہے بناؤ، جبکہ آج الٹا ہے، سب اٹھا کے پہلے اسکول میں ڈالتے ہیں، اور جب وہاں نہیں چل پاتا ہے تو پھر مدرسے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شک کو یقین سے بدلو۔ ایک تو میں نے آپ کو دعوت دی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یقین ہے اللہ کہ سب سے بہتر وہی ہے جس نے قرآن سیکھا اور سیکھا۔ دوسرے یہ کہ گواہی دو اس بات کی کہ یہ عالم صاحب، یہ حافظ صاحب، یہ قاری صاحب، یہ مفتی صاحب، یہ محتمم صاحب، یہ جو بھی دین کے شعبوں میں لگے ہوئے ہیں، امت کی اتنی تنگ نظری کے باوجود، طعن و تشنیع کے باوجود، کوئی چالو ہو تو بند کرو، جس مولانا کو آج کے زمانے میں، ادھر ہے کیا، جس مولانا کو آج کے زمانے میں آپ دیکھو کہ مکتب، مدرسہ، مسجد، خطابت، امامت، اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، آپ گواہی دو کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے، یہ اللہ والے مولانا ہے۔ ورنہ جو مشین تاجر کو لگی ہوئی ہے دنیا کمانے کی، وہی مشین ہم کو بھی لگی ہوئی ہے۔ ہم میں کا ایک آدھا اگر تاجر بن جاوے تو مولانا بدر الدین اجمل بن سکتا ہے۔ ہم چاہیں تو یہ قرآن و حدیث کی خدمت کو چھوڑ کر، اور یہ مکتب کو اور مدرسوں کو چھوڑ کر، اور اسی طرح یہ تمہاری امامتوں خطابتوں کو چھوڑ کر، آزاد زندگی گزار کر، ہم بھی سیمنٹ کے اور کانکریٹ کے اور اسی طرح لوہے کے اور کپڑوں کے تاجر بن کر زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن ہم مولانا لوگوں کو کہیں نہ کہیں یہ احساس ہے کہ بھائی اللہ نے ہم پہ ذمہ داری ڈالی ہے نسلوں کی اور قوموں کی ہدایت کی، لہٰذا ہم ان کی رہبری کرتے رہیں گے، چاہے ہمارے بارے میں یہ جتنے بدگمان ہو۔ تقسیم کی ہر چیز کو قسام ازل نے، جو شخص بھی جس چیز کے قابل نظر آیا، بلبل کو دیا نالا تو پروانے کو جلنا، غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا۔ راضی ہیں ہم؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ کے راستے میں ہدایت ہے، نبیوں سے چلی آ رہی ہے میراث، ایک طرف مصافحے ہیں، معانقے ہیں اور سر کے بوسے ہیں، ماتھے کے بوسے ہیں، تو دوسری طرف ان کو ملی ہوئی تکلیفیں ہیں جو ہم خوشی سے جھیلتے جا رہے ہیں۔ آپ کو اپنا نظریہ بدلنا پڑے گا۔ آپ شک میں ہیں کہ شیطان میرا دشمن ہے یا نہیں ہے، لیکن مولانا نمبر 1 پر دشمن ہے، اس لیے مولانا کے پیچھے ہاتھ دھو کے لگو۔ ایک لطیفہ سن لو، مزہ آ جائے گا آپ کو بھی۔ کوئی امام صاحب جب ملتے ہیں مجھے، کیا کر رہے ہیں امامت؟ میں نے کہا بہت اچھی امت ہے اپنی، بالکل فکر بھی نہیں کرنے کا، یہ ہمیشہ امام کے پیچھے رہتی ہے، کبھی آگے نہیں بڑھتی۔ ہاں، ہمیشہ امام کے پیچھے، خالی میت ہونے کے بعد ہی آگے بڑھتی ہے، یہ میت آگے امام صاحب پیچھے۔ میں نے کہا یہ امام کے پیچھے رہتی ہے، اور وہ بھی امام کے پیچھے 24 گھنٹہ 5 نمازوں میں ہاتھ باندھ کے پیچھے اس امام کے پڑھتا ہوں، باقی ٹائم پہ ہاتھ دھو کے پڑھتا ہوں، لیکن پیچھے 24 گھنٹہ پیچھے ہے، یہ امت آگے نہیں بڑھتی۔ ہاں، 5 نمازوں میں تو یہ ہاتھ باندھ کے آپ کے پیچھے پڑھے گی نماز، اور پھر اس کے بعد آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑھے گی۔ امام صاحب کیا پہن رہے، امام صاحب کہاں جا رہے ہیں، امام صاحب کہاں سے آ رہے ہیں، امام صاحب کا بیٹا کیا کر رہا ہے، امام صاحب ایسے، امام صاحب ویسے۔ رہنے دو، بہت اچھا۔ ہماری آپ کی کوکنی کی کھلیری بہن اوپر رہتی ہے، مراٹھی، ہمارے گھاٹ پہ رہتی، نندکاچا گھر اساوے شیزاری، نندکاچا گھر اساوے، ناقدین کا گھر پڑوس میں رہنا چاہیے۔ یہ مہربان ہے، اپنا وقت فارغ کر کے جب تنقید کرتے ہیں تو ہماری چال سیدھی رہتی ہے، ہم قبول کرتے ہیں۔ لیکن آپ آج سن لو کہ قرآن نے ایک دشمن دیا ہے ہمیں، ہم اس کے بارے میں تو شک میں ہیں، لیکن جو دوست دیا تھا مسلمان بھائی، ہم اس کے بارے میں یقیناً دشمن بن چکے ہیں۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، قرآن کہتا ہے بے شک تمہارا ڈکلیئرڈ، تمہارا اوپنلی میری طرف سے بنایا ہوا دشمن شیطان ہے، تم اس سے کھلی دشمنی کرو۔
فاتخذوہ عدوا، شیطان سے دشمنی کرو، ہم نے اس کو تو بنا لیا دوست، اور جو بیچارہ دین کا کام کرے، دعوت کا کام کرے یا دین کا کام کرے یا پڑھانے کا کام کرے یا امامت کا کام کرے یا کوئی متولی ہو اور اچھا کام کرے یا کوئی مقتدی ہو اور اچھا کام کرے، جو بھی خیر کا کام کرے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں۔ اس شک کو یقین سے بدل دو اور یاد رکھو کہ دین کی بربادی، یہ دین کی بربادی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اللہ پوچھے گا۔ دشمنی ایمان سے ہے، اور محبت بھی، البغض فی اللہ والحب فی اللہ من الایمان، بخاری شریف کی روایت ہے کہ بغض، دشمنی بھی کرو یہ بھی ایمان ہے، اور دوستی بھی کرو، محبت بھی کرو یہ بھی ایمان ہے، لیکن اس کی بنیاد ہے اگر اللہ کا نافرمان ہے تو ہم اس سے نفرت کریں گے، اور اگر اللہ کا فرما بردار ہے، صرف میرا دشمن ہے یا میرے نظریات اس سے نہیں ملتے ہیں تو دشمنی حرام ہے، یہ طے شدہ بات۔ حضرت عمر رضی اللہ، یہ ہے نا انسان ہے تو غلطی ہو جاتی، وہ عمر کیوں نہ ہو اور منصب امارت پر کیوں نہ ہو، حضرت عمر کے منہ سے اچانک نکلا ایک مرتبہ، فلانے سے مجھے بہت بغض ہے، حیات الصحابہ میں ہے یہ واقعہ، بغض ہے فلانے سے۔ بات پہنچتے پہنچتے تو ہمارے جیسے جھٹے نہیں تھے، وہ آئے اور آ کر بھرے مجمع میں حضرت عمر کو پکڑا، امیر المؤمنین کبھی آپ نے مجھے دین میں بدعت ایجاد کرتے ہوئے دیکھا، کوئی نئی چیز؟ حضرت عمر نے فرمایا نہیں۔ کبھی مجھے فرض نماز چھوڑتے ہوئے قضا کرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں۔ کسی مسلمان پر زیادتی کرتے ہوئے دیکھا؟ اس قسم کا مفہوم ہے؟ نہیں۔ پھر آپ کو کیا حق پہنچتا ہے مجھ سے بغض رکھنے کا؟ پھر آپ کو کیا حق پہنچتا ہے؟ امیر المؤمنین، بات بات پہ تلوار نکالنے والے امیر المؤمنین ہے وہ، لیکن مومن ہے اپنی جگہ، سب کے سامنے چیر پھاڑ کر ڈالی اور پوچھا آپ نے کیوں کہا یہ کہ مجھے اس سے بغض ہے، مجھے وجہ بتائیے آپ۔ حضرت عمر بڑبڑانے لگے، واقعی اس نے کبھی یہ گناہ نہیں کیا، کبھی وہ گناہ نہیں کیا، کبھی یہ نہیں کیا۔ اب ان کو احساس ہوا، معلوم ہوا کہ بعض اندر کی دلی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اے اللہ، مولانا یونس صاحب کی دعا ہے، اے اللہ بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، ریاکاری ہے، مخلوق سے طمع اور امیدیں ہیں، ان تمام گندے جذبوں سے ہمارے سینے کو پاک فرما۔ یہ دل کی بیماریاں ہیں، بیمار ہم ہیں، اور تلاش کرتے بیماریاں مسلمان بھائیوں میں، دین کے کام کرنے والوں میں، بیمار ہم ہیں۔ ہم کو اپنے علاج کے لیے بھیجا گیا، 3 سوال ڈکلیئرڈ ہیں، من ربکا، ما دینکا، من نبیکا۔ تو اپنا بتا کہ تیرا رب کون ہے، تو بتا کہ تیرا دین کیا ہے، تو کیا جانتا ہے، تیرے رسول کون ہے، اپنا بتا، اپنا پرچہ۔ اور ہماری پوری زندگی یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، یہ کہاں جا رہی ہے، اس کا بیٹا کیا کر رہا ہے، اس کا باپ کیا کر رہا ہے، یہ مسلمان کیا کر رہا ہے، فلانے مولانا کیا کھا رہے ہیں، اور فلانے محتمم صاحب کیا کر رہے ہیں۔ سب ہم سب اپنی جو تھوڑی بہت نیکیاں تھی وہ سب بانٹنے میں لگ گئے۔ ضرور سناؤں گا یہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی تربیت کا انداز۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹے تھے، محمد ابن ادریس، تو ماں کی تربیت جس نے امام شافعی کو امام شافعی بنایا، محمد دیکھ کبھی غیبت مت کرنا۔ غیبت بولے تو گناہ گار بندے کے پیٹھ پیچھے اس کے گناہ کا تذکرہ، نیکوکار نہیں۔ اس سے زنا ہوا، اس نے شراب پی، اس نے گانجا پیا، اس نے قتل کیا یا جو بھی کیا، گناہ گار بندے کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کرنا۔ بیٹے کبھی بھی ایسا مت کرنا، محمد ایسا مت کرنا، لیکن جی مچلاتا ہے، وہ بھی ایک نشہ ہے غیبت کرنا۔ بیٹے اگر تیرا جی مچلے اور تیرے جی میں آئے کہ نہیں کچھ نہ کچھ تو کسی کی برائی بیان کر دوں، تو ایک کام کرنا بیٹے، اپنی اماں کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دینا۔ کیا کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی امام شافعی کی والدہ؟ اپنی اماں کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دینا۔ کیوں بیٹا؟ یہ حدیث پاک میں ہے، اس زمانے سے آن لائن چل رہا ہے بیٹا، حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم، جب کسی گناہ گار کے عیب کو پیٹھ پیچھے کوئی نیکوکار ہی کیوں نہ ہو
وہ جب برائی بیان کرنا شروع کرتا ہے، فلانے نے زنا کیا، فلانے نے چوری کیا، جب پیچھے برائی کرنا شروع کرتا ہے، یہ نیک آدمی، یہ پوتر آدمی کی نیکیاں ایٹومیٹک آن لائن اس کے کھاتے میں، گناہگار کے کھاتے میں چلی جاتی ہے۔ ارے کچھ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آن لائن والو، یہ اس زمانے کا آن لائن ہے۔ تو امام شافعی کی والدہ کی ذکاوت اور ذہانت کو میں داد دیتا ہوں، اور تعلیم و تربیت کو سلام کرتا ہوں کہ بیٹے کی تربیت کر رہی ہے۔ بیٹے جب تو کسی کی غیبت کرے گا نا، برائی کرے گا نا، تو تیری ساری نیکیاں چلی جائے گی اس کے کھاتے میں، وہ گناہگار کے کھاتے میں جائے گی۔ تو ایک کام کرنا، گھر کا معاملہ گھر میں رہ جائے گا۔ جب بہت جی متلائے کسی کی برائی کرنے کے لیے، تو بیٹے اپنے اماں کے عیبوں کو بیان کرنا شروع کر دینا، تاکہ تیری نیکیاں نکلے تو ماں کے کھاتے میں آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہاں تھا مسلمان؟ کہاں پہنچ گیا مسلمان؟ اس تربیت نے امام شافعی بنایا، محمد ابن ادریس کو امام شافعی بنایا۔ تو دوستو، چھوڑو مسلمانوں کی دشمنیاں، ایک تو نیک کام کرنے والے ملتے نہیں، اور پکڑو تو شیطان کو دشمن بناؤ۔ آج دنیا کی قومیں ایک طرف ہے، اور ان کے یہاں ان کو یعنی ایک پادری کا کام ہی کیا ہے؟ توبہ کرانا، کچھ ان کے اعمال کرنا، باقی کچھ نہیں۔ اور پھر ان کو کیا ملتا ہے کہ ان کو بنگلہ دیتے ہیں، اور پھر ان کو کاریں دیتے ہیں، ہوائی جہاز کا ٹکٹ دیتے ہیں، ان کا اسکول کا پورا خرچ اٹھاتے ہیں، اور ان کی شادیوں کا خرچ اٹھاتے ہیں، سر کا تاج بناتے ہیں۔ باطل آج ہمارے سروں پر اس لیے ہے کہ باطل نے اپنے پیشواؤں کی قدر کی، اور اتنی ساری محنت کرنے کے بعد کہ زمین لینا، عمارتیں بنانا، امت کے ان بچوں کے لیے بھیک مانگنا، لوگوں کے پاس جانا، بیٹھ کے تربیت کرنا، ایک الف ایک ہاں جو ہم نہیں بنا سکتے، ادا کروا سکتے اپنے بچے سے، وہ پورا قرآن ان کی زبان پر چڑھانا، اور اپنی زندگی وقف کرنا ان کی تربیت کے لیے۔ اور قوم یہ صلہ دیتی ہے کہ بدنامیاں، طعنے، اور اسی طریقے پر معمولی سی تنخواہیں جو ہم اپنے ایک ڈرائیور کو نہیں دے سکتے ہیں، ایک ایسی تنخواہ جو ہم اپنے جھاڑو والے کو، کام والی کو نہیں دے سکتے ہیں، اتنے میں مولانا لوگوں سے کام لینا، اور پھر کام لے کر، اس کے بعد کام لے کر پھر ان کو مغلظات سے نوازنا، ان کی زندگیوں سے کھیلنا، پھر اخیر میں ایک اچھا خاصا الزام لگا کے ان کو بدنام کر دینا۔ دوستو، یہ مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ مسلمان عزتیں دینے والے کا نام ہے، عزتیں لینے والے کا نام نہیں۔ آج جو مسلمان کے بارے میں دنیا تھوک رہی ہے، ہندوستان میں لوگ تھوک رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے کہ مسلمان وہ بہانے سے اپنے چوروں کو اپنا سرتاج بنا کے اس کے پیچھے چل کے متحد ہو گئے۔ ہم نے جگہ جگہ اپنے اماموں کی خامیاں تلاش کر کے، خواہ بلا وجہ تلاش کر کے، ہم نے اپنے آپ کو منتشر کر دیا۔ وہ گئے سر پر بیٹھ گئے، اور ہم آج پیروں کی جوتیوں میں آ گئے۔ یہ غلط کام ہے۔ آپ شیطان کو دشمن بناؤ، جتنی دشمنی کر سکتے ہیں کرو، اپنے اندر کے عیوب نکالو۔ میری بد نظری کب جائے گی؟ میری بدگمانی کب جائے گی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑبڑایا، اور بڑبڑا کر یوں کہا، واقعی اس نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا، پھر عمر تجھے کیا حق پہنچتا ہے یہ بولنے کا کہ اس مسلمان سے مجھے نفرت ہے؟ آخر اسی مجمع کے سامنے عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے معافی مانگنا شروع کیا۔ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر۔ معلوم ہوا جب وہ مریض تو ہم بھی مریض، نہ جانے کتنی دشمنیاں بلا وجہ ہے جو اللہ کے پاس پکڑا دے گی ہم کو، تو معاف کر دے۔ وہ بہت غصے میں تھے، انہوں نے کہا نہیں معاف کروں گا، بہت معافی مانگی۔ اس وقت تک حضرت عمر سارے کام چھوڑ کے مجمع کے سامنے اس اللہ کے بندے سے معافی مانگتے رہے، جب تک کہ اس کا دل بھر نہیں گیا اور اس نے کہا میں نے معاف کر دیا۔ تب عمر کو چین آیا ہے، تب عمر کو چین آیا۔ دوست، ایک تو کام کرنے والے ملتے نہیں۔ آپ کے بچوں کا فیوچر بنائے، اور اپنے امت کے بچوں کا فیوچر بنائے، اپنے ارمانوں کو کچلے، اپنے ارمانوں کو کچلے، اور اس کا صلہ یہ ملے؟ دوستو نہیں، توبہ کرنا چاہیے۔ اور آپ کا شکریہ بھی بیچ میں ادا کر دوں، جتنے ادارے چل رہے ہیں، جتنی مسجدیں بن رہی، اے غیور مسلمانوں، یہ تمہارے ہی چندے سے بن رہی ہے۔
ہماری ایک مسجد، ہمارا ایک مکتب، ہمارا ایک مدرسہ، وہ بنات کا ہو، لڑکوں کا ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہمارا کوئی مدرسہ کسی بھی حکومت کی امداد پر نہیں چلتا۔ یہ غیرت مند مسلمانوں نے بتا دیا ہے اس بات کو کہ مسلمان بھیک کے ٹکڑوں کے اوپر نہیں پلتا، اپنے دین کی خود حفاظت کر سکتا ہے۔ ایک تو مبارکبادی دیتا ہوں، لیکن انہی میں سے کچھ عناصر بدنصیب ہوتے ہیں، لوگ تو جنت کما رہے ہیں اور یہ جہنم کی طرف جاتے ہیں۔ ان سے میری گزارش ہے کہ وہ شیطان کو دشمن بنائیں لیکن اپنے دین کے کام کرنے والوں کو دشمن نہ بنائیں۔ توبہ کرے، تنہائیوں کے اندر اپنا علاج کرے، اے اللہ میں مریض ہوں، مجھے درست کر دے، میرا دشمن میرے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ دشمن کا مارا جنت میں جائے گا شہید ہو کر، اور نفس کا مارا کہاں جائے گا بولو؟ جہنم میں۔ میں تو نفس کا غلام ہوں، نفس کا مارا ہوں۔ تنخواہیں بھی اچھی کرو، عزتیں بھی خوب بڑھاؤ، شکریہ ادا کرو، ان کے لیے دعائیں کرو۔ اے اللہ ایسے ملک دنیا میں موجود ہے، ایسے شہر موجود ہے جہاں ایک مدرسہ نہیں، ایک حافظ نہیں مقامی، آج نہ جانے کتنوں کی آہوں کی برکت سے اور صدیوں کی محنت سے، اللہ والوں کی دعاؤں سے شری وردھن جیسا مدرسہ شروع ہوا، پھر وہاں سے نکلنے والے یہ ایک ایک سپوت نے نہ جانے کتنے دین کے قلعے قائم کیے۔ ان تمام کا شکریہ، اگر آپ شکریہ ادا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مغفرت کرے گا، اور پھکٹ کی مفت دشمنی کریں گے تو سن لو، کوے کی بد دعا سے یا چیل کی بد دعا سے ہاتھی نہیں مرتا۔ جو تقدیر میں جس مولانا کے لکھا ہے، جو تقدیر میں جس حافظ کے لکھا ہے، اللہ وہ دے کر رہے گا۔ ہم کسی کا مقدر نہیں بدل سکتے، تو کیوں نہ ہم نفرتوں کو محبتوں سے بدل دیں، ہم ان کے لیے دعائیں کریں اور ان کا شکریہ ادا کریں۔ یہ بات صحیح ہے اپنی جگہ کہ زکوٰۃ اور صدقے کا مال مستحقین تک پہنچانا چاہیے، اور ہو سکے کوششیں تو بہت کرتے ہیں کہ خالص غیر زکوٰۃ کا مال اس سے مدرسہ چلایا جائے۔ کوشش، سوچ، فلسفہ بہت اچھا ہے، لیکن عمل میں بہت کمزوری آ جاتی ہے۔ میرا ایک دوست ہے مفتی سالم، اس نے وہ بیڑ کے اپنے سسرال میں کسی نے زمین دی تو اس نے شروع کیا، اور مفتی عبداللہ پھول پوری کو بلایا، دوسرے کسی کو بلایا، اور دو زبردست جلسے ہوئے، اور اسٹیل بھی آ گیا اور ریتی کھڑی وغیرہ سب چیزیں، سیمنٹ بھی آ گئے۔ وہ مدرسہ نہیں بننا تھا، نہیں بنا۔ آخر قرض خواہوں نے وہ اسٹیل بھی اٹھا کر لے گئے۔ تو اس کی بنیاد کنسپٹ یہی تھا۔ وہ کیا تھا؟ ہم زکوٰۃ کا، صدقے کا پیسہ اس مدرسے میں نہیں لیں گے۔ پونا میں ملا میرے کو، میں نے کہا کیوں مفتی صاحب، اللہ کے نبی سے بھی بڑھ گئے؟ آپ کا یہ سلوگن اور یہ ڈائلاگ اچھا تو بہت لگتا ہے، لیکن کیا یہ اللہ کے نبی کو نہیں سمجھا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کا جو پہلا مدرسہ، پہلی دعوت، پہلی تربیت کا کام کیا، وہ تمام کے تمام صدقے کا پیسہ کھاتے تھے۔ حضور کے پاس جب بھی کوئی دودھ لاتا، گوشت لاتا، یا اسی طریقے پر کوئی پیسہ لاتا، کچھ بھی لاتا، تو حضور پوچھتے کیا ہے؟ اگر وہ کہتا ہدیہ ہے تو قبول کرتے، خود بھی کھاتے، سب کو کھلاتے، ان کو بھی کھلاتے تھے۔ اور اگر وہ کہتا کہ یہ صدقہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بریرہ کو دے دو، اور وہ بریرہ خادمہ تھی، اور اسی طریقے پر وہ اصحاب صفہ جو ہے ان لوگوں کو دے دو۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آنے کے بعد وہ بریرہ سے کہا بہت بھوک لگی، دیکھو اللہ کا نبی ہے، خاتم الانبیاء ہے، اور اپنی خادمہ سے کہہ رہے ہیں بریرہ بھوک بہت لگی، کچھ کھانے کو ہے تیرے پاس؟ نعم یا رسول اللہ، لحم، گوشت ہے میرے پاس، لیکن اے اللہ کے رسول، ہی صدقۃ، یہ صدقہ ہے، اللہ کے نبی کی خادمہ ہے اور صدقہ قبول کر رہی ہے۔ حضور نے فوراً مسئلہ بھی بتایا اور اپنی بھوک کا اظہار بھی کیا، لکی صدقۃ ولنا ہدیۃ، اے اللہ، اے بریرہ، تو مالکن بن گئی صدقے کی۔ کیا بن گئی؟ غریب کو جب ہم دیتے ہیں نا، میں ہوں، میری بہن کو لے جا کے میں نے زکوٰۃ کے 500 روپئے دیا، وہ بیچاری غریب تھی، کچھ نہیں تھا، فوراً بھائی بیٹھو میں اب بھی آئی، گئی بازو سے جا کر اس نے 20 روپے کا دودھ لے کر آئی اور چائے بنا کے مجھے دی، وہ میرے ہی زکوٰۃ کے اور صدقے کے پیسے سے اس نے دی ہے، اور مجھے چائے دی۔ وہ چائے پینا میرے لیے جائز ہے، اس لیے کہ اب وہ زکوٰۃ صدقے کا پیسہ نہیں رہا، وہ مالکن کا پیسہ ہو گیا۔ کس کا ہو گیا؟ تملیک ہو گئی، مالکن کا پیسہ ہے۔ بالکل اسی طریقے پر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں بریرہ کو، بریرہ وہ ٹھیک ہے کہ تیرے لیے صدقہ ہوا، تو مالکن بن گئی، اب مجھے کھلائے گی، میں کھا سکتا ہوں،
یہ تھے ہمارے اللہ کے نبی. یہ ہے مسئلہ، یہ ہے مسئلہ. لکی صدقۃ ولنا ہدیۃ. اس لیے مدارس کی بنیاد ان مدرسے والوں نے مل کر یہ نہیں طے کیا کہ بھئی آج کے بعد سے ہم زکوٰۃ صدقہ لیں گے اور لینے کے بعد ہم مدرسے چلائیں گے. نہیں نہیں نہیں، یہ اللہ کے نبی کی دلیل ہے. میں نے مفتی سالم سے کہا کہ بھائی تیرا تقوی اپنی جگہ میں سلام کرتا ہوں، لیکن یہ بتا کہ کیا اللہ کے نبی کو نہیں سمجھتا تھا کہ وہ اعلان کرتے خبردار اس مدرسے کے بچوں میں یہ تمہارے اصحاب صفہ میں صرف امداد کا پیسہ آئے گا، صدقہ زکوٰۃ کا نہیں آئے گا؟ خاموش. آخر وہ نہیں چلنا تھا، نہیں چلا. یہ اللہ کا سسٹم ہے، یہ اللہ کا انعام ہے اس امت پر. پہلے زکوٰۃ اور صدقے کی قبولیت کا طریقہ یہ تھا کہ مال لا کے باہر رکھ دو صدقے کا، زکوٰۃ کا، آسمان سے آگ آئے گی اور کھری زکوٰۃ کو کھا جائے گی اور کھوٹی کو چھو کر واپس چلی جائے گی اور اس کو نہیں جلائے گی. اس امت پر یہ رحم کیا اللہ نے، مالداروں سے لیا جائے گا، غریبوں کو دیا جائے گا، ان کا بھی کام بن جائے گا، ان کا بھی کام بن جائے گا. یہ اللہ کی تقسیم ہے، مولانا لوگوں کے گھر کی نہیں ہے. میں نیا نیا مفتی بن کے پونا میں آیا، ایک نے دیا 3 طلاق. ٹھیں ٹھیں ٹھیں، بڑے مرد بنتے ہیں، صبر کرنے کے بجائے طلاق طلاق طلاق. اس کا بڑا بھائی آیا میرے پاس، مولانا میرے بھائی نے ایسا طلاق دیا، طلاق ہو گئی؟ میں نے کہا ہاں بھائی ہو گئی. تو بڑا بھائی گیا اور کہنے لگا ارے یہ مفتی شاکر بچہ ہے. کیا ہے؟ ہم دارالعلوم دیوبند سے منگائے گا فتویٰ. میں نے کہا سنو سنو، جاتے جاتے سنو. مفتی بچہ بڑا اور بچہ جوان اور بوڑھا ہو سکتا ہے، مفتی کالا گورا ہو سکتا ہے، مفتی کمزور اور مضبوط ہو سکتا ہے. فتویٰ ایک ہی عمر کا رہتا ہے. ادھر سے منگا کہ ادھر سے منگا، فتویٰ ہمیشہ اپنی ایک ہی عمر کا رہتا ہے. تو دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے اپنے شک کو، اپنے ایک تو جہالت کو ختم کرو، معلوم کرو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے شک کو یقین سے بدلو. بات سمجھ میں آئی؟ اور اس کے بعد آخری دلاسا آپ کو دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. مسلمانوں، یہ بہت ڈر کا وقت ہے. چاروں طرف سے مسلمان بھیگی بارش میں بھیگی بکریوں کی طرح ڈرایا جا رہا ہے. اپنے بھی کوس رہے ہیں، اس کو عمل بھی کمزور ہے، اپنے پاس ایمان بھی مضبوط نہیں ہے، اس لیے بہت ڈرا ہوا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے. ہاں، ملک کے حالات کیسے ہیں، کیا ہوگا. ہمارے عبادت خانے توڑے جا رہے ہیں، اسی طرح ہمارے مدرسوں پر آفت ہے، اس کا رجسٹریشن ختم ہو رہا ہے، اور نہ جانے کیا کیا باتیں ہیں. تو انسان ہے کہ غرقاب ہوا جاتا ہے، پانی ہے کہ تیزاب ہوا جاتا ہے. لیکن ایسے میں مسلمان اگر اپنے قرآن کی طرف پلٹا تو پھر قرآن پاک اس کے لیے دلاسوں اور وعدوں سے بھرا پڑا ہے. 2 آیتیں اس وقت میں نے پڑھی تھی، اسی کا ترجمہ سن لو. ملک کے موجودہ حالات میں تمہارا اللہ تم سے کیا وعدہ کرتا ہے اور تمہیں کیا حوصلہ دیتا ہے، وہ دیکھ لو. وقال الذین کفروا، اب سنو یہ آیتیں اور ملک کے موجودہ حالات کو دیکھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذین کفروا لرسلہم، اور کہا ایمان سے محروم لوگوں نے اپنے رسولوں سے، ایک رسول سے نہیں، کم سے کم 1,24,000 رسول نبی گزرے ہیں. تو ہر رسول سے اس زمانے کے بڑے باطل نے یہ بات کہی. کیا کہا؟ لرسولہم کیا کہا؟ لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا، یا تو ہم اپنی زمین سے تم کو نکال دیں گے یا تم لوٹ کر ہمارے دھرم میں آ جاؤ. کیا کہا؟ صرف قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، اس لیے ایک بات یاد رکھو مسلم نوجوانوں، خاص طور سے جذباتی تقریریں مت کیا کرو اور کرنے بھی مت لگاؤ. ہمارے نبی کی، ہمارے قرآن کی ہدایت نہیں ہے. ہمارے قرآن کی ہدایت کیا ہے؟ سنو. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. اے اللہ کے نبی، یہ ان کے منہ میں ہم نے زور دیا ہے، یہ بہت ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، منہ کے بھپکارے نکالیں گے، اسلام کا مذاق، مسلمانوں کا مذاق اڑائیں گے. یہ صرف منہ کی حد تک ہے، جہاں زور دینا ہے وہاں زور نہیں دیا ہم نے. إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تمام تر زور اللہ کے پاس. کس کے پاس ہے؟ اس لیے تمہارا کام صرف سننا، برداشت کرنا. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، آپ کوئی نوٹس نہیں لینا.
اگر مسلمان نے سن کر صبر کرنا بھی نہیں سیکھا تو پھر سچا مسلمان اور کچا مسلمان کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اللہ تو آزمائیں گے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، سچے جھوٹوں کو اللہ آزمانے کے لیے یہ حالات لاتا ہے۔ تو اے نبی آپ صرف سنو، آپ جواب دو، یہ نہیں کہا ہے۔ اس لیے جو مسلمان مقررین بھی اور جو مسلمان ڈائلاگ باز اور جو مسلمان واٹس ایپ پہ جذباتی اور بھڑکاؤ کوئی مضمون دیں گے وہ اسلام کے خلاف ہوگا۔ یہ کام ہم نے بالکل نہیں کرنا ہے، سوائے آنکھ بھڑکانے کے اور کچھ نہیں کریں گے ہم۔ اللہ کی ہدایت کے خلاف ہے۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کے منہ کے بھپکارے سنیے، خاموش رہیے کہ اللہ پھر بہت کچھ کریں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ان العزت للہ جمیعا، تمام تر زور اور بس اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب آیت کو پورا کرتا ہوں کہ رسولوں سے جب ان لوگوں نے، بے ایمانوں نے کہا یا تو ہماری زمین چھوڑو یا دھرم پریورتن کرو، واپس آنا پڑے گا تم کو ہمارے مذہب میں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو ان کے رب نے ان رسولوں اور نبیوں کو وحی بھیجی۔ کیا وحی بھیجی؟ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ضرور بھی ضرور ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ کیا کہہ رہا ہے تمہارا اللہ؟ او مسلمانوں، ان حالات میں اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ بولو، ہم ہلاک ہوں گے یا وہ ہلاک ہوں گے؟ تو اللہ فرما رہا ہے لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ضرور بھی ضرور ان کو ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ان کے بعد اس دھرتی کے مالک تم کو بنائیں گے۔ اور ان کے بعد اس دھرتی میں کس کو بسائیں گے؟ ارے بولو نا، اللہ کا وعدہ ہے ہم تم کو بسائیں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، ایک کام کر لو، صرف ایک، کہ کبھی مخلوق کا ڈر دل میں آنے مت دو۔ یہ صرف اس کو ملے گا جو مجھ سے ڈرے گا۔ اللہ کیا فرما رہے؟ ہاں، مجھ سے ڈرے گا اور میری وعید سے ڈرے گا۔ تو مسلمان کو کیا کرنا ہے؟ چپ سننا ہے، ویٹ اینڈ واچ، خالی نظر رکھنا ہے کیا چل رہا ہے، اور جہاں یہ کوئی ڈرائے دھمکائے فوراً 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے خوف مانگنا ہے۔ اے اللہ ہم ان سے نہیں ڈرتے ہیں اور ہمیں آزما مت، اور تیرا ڈر ہمارے دل میں پیدا کر دے، مخلوق کا ڈر دل میں مت ڈال، ورنہ اللہ کا ضابطہ ہے جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ جو مخلوق سے ڈرے گا اللہ اسی سے پٹوائیں گے۔ اللہ کیا کریں گے؟ اب رزلٹ دوں، آخری رزلٹ اور بات ختم۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا تمام رسولوں سے کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کریں گے، تم کو بسائیں گے۔ 1,24,000 مرتبہ کم سے کم، اور بھی ہے لیکن 1,24,000 مرتبہ کم سے کم اللہ نے یہ وعدہ پورا کیا۔ جن کے منہ میں زور دیا تھا ان کو فنا کیا، ہلاک کیا، تباہ کیا، برباد کیا، بے وزن کیا، پاور دے کے پنچر کیا۔ ایک مرتبہ بھی دنیا میں آج تک کے کامیاب ہونے نہیں دیا باطل کو اللہ، ایک مرتبہ۔ اگر ایک مرتبہ بھی کامیاب ہو جاتے اسلام مسلمانوں کو مٹانے میں، تو بتاؤ تم میں مسلمان بچتے؟ اس سے بڑا کیا رزلٹ دوں آپ کو؟ تمہارا میرا وجود، مسلمانوں اور اسلام کا وجود چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ منہ زور باطل جھوٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا۔ ابھی فوراً ان وعد اللہ حق، اب فوراً انعامات طلباء کو دیے جائیں، جلدی انعامات کا اعلان کیا جائے، جلدی طلباء کے انعامات دیے جائیں جو بھی ہے، اور